بیت المال کے انچارج بنے، آج کل کے زمانے کے مطابق وزیر خزانہ۔ آج کا عنوان: لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ پہلے پہل جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کی قربانیوں کو سلام۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس دور میں اپنے دین اور ایمان کی آزادی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ سانس لینا بھی مشکل کر دیا جائے گا۔ قریش مکہ تو اس ہدایت کو ہی فساد سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک باپ دادا کے دین کے خلاف بات کرنا اعلان جنگ کرنے کے برابر ہے۔ ان کے لیے بت پرستی ہی دین ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور دین یا ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ شروع کے دنوں میں اسلام لانے والے زیادہ تر غریب اور پسے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے پاس تو اپنی مرضی سے سونے جاگنے کی آزادی نہیں۔ دین اپنانے کی آزادی ان کے آقاؤں کے لیے گالی سے کم نہیں ہے۔ اس کے باوجود لوگ سچ کو پہچانتے ہوئے رسول اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ مکہ میں سمیہ بنت خبات نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ وہ ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز ہے۔ یہ ایک دایا ہے جو مکہ کی تمام عورتوں کی خدمت کرتی ہے۔ اپنے ہنر میں اچھی ہونے کے علاوہ خوش مزاج بھی ہے۔ مکہ کے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں اس سے خوش ہیں۔ یہ نہ صرف بچے کی پیدائش کے وقت بلکہ اس سارے عرصے کے دوران عورتوں کو اچھے مشورے دیتی رہتی ہے۔ کنیز ہونے کے باوجود اس کی حیثیت مکہ میں موجود غلاموں سے بہتر ہے۔ سمیہ دین اسلام میں ہدایت دیکھ کر رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہے۔ سمیہ کے مالک ابو حذیفہ نے اسے حکم دیا ہے، تم ہمارے دین پر واپس آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سمیہ نے اسلام چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو حذیفہ نے اسلام قبول کرنے کی سزا کے طور پر اسے ابو جہل کے حوالے کر دیا ہے۔ ابو جہل کا تعلق بنی مخزوم سے ہے، جو اپنے آپ کو بنی ہاشم کے برابر کا قبیلہ سمجھتا اور ہر حال میں ان کی برابری کرتا ہے۔ رسول اللہ کے اعلان نبوت نے انہیں شدید پریشان کیا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بنی ہاشم کو دی گئی اللہ کریم کی اس عصمت کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب کیا ہے؟ ابو جہل تو جیسے پاگل ہی ہو گیا ہے۔ ابو جہل نے سوچ لیا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ اور ان کے ماننے والوں پر ظلم کی انتہا کر دے گا۔ اس نے سمیہ کو بلا کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ ایمان کی روشنی دیکھ لینے کے بعد سمیہ دین اسلام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مار کھاتی رہتی ہے لیکن حق کی راہ نہیں چھوڑتی۔ ابو بکر کے علم میں یہ بات آئی تو آپ ابو جہل کے پاس آئے ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں، سمیہ کو میرے ہاتھ بھیج دو۔ ابو جہل نے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ ابو بکر نے قیمت بڑھائی ہے۔ ابو جہل کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو بکر قیمت بڑھاتے بڑھاتے 100 درہم تک آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں 100 درہم ایک بڑی رقم ہے۔ اتنے پیسوں میں کئی غلام یا کنیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ ابو جہل نہیں مانا اور سمیہ کو بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ قریش کی عورتوں کے علم میں آیا ہے کہ ابو جہل سمیہ پر ظلم کرتا اور اسے کوڑے مارتا ہے، تو وہ ابو جہل کے پاس آئیں اور اسے کہہ رہی ہیں، سمیہ کو نہ مارو، یہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتی رہی ہے۔ احسان کا بدلہ کیا ایسے دیا جاتا ہے؟ اس کو مارنا چھوڑ دو۔ ابو جہل نے ان کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اس نے سمیہ کو اس قدر مارا ہے کہ وہ بڑی دیر سے بے ہوش پڑی ہے۔ ابو بکر کے علم میں آیا تو وہ ابو جہل کے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ ابو جہل سے کہہ رہے ہیں، میں تمہیں 150 درہم دیتا ہوں، تم سمیہ کو آزاد کر دو۔ ابو جہل نے اب بھی انکار ہی کیا ہے۔
ابو جہل تو بس یہ چاہتا ہے کہ سمیہ دین اسلام سے انکار کر دے، ورنہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ کوئی دوسرا اسلام لانے کی جرت نہ کرے۔ ابو بکر نے ابو جہل سے کہا ہے، میں تمہیں درہم بھی دوں گا اور ابل کافیہ بھی، تم سمیہ کو میرے ہاتھ بیچ دو۔ ابل کافیہ ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو کسی مقتول کے خون کے بدلے میں دیا جاتا ہے۔ یہ بہت قیمتی اونٹ ہوتا ہے اور وصول کرنے والے خاندان کے لیے اسے عزت کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ ابو جہل کسی قیمت پر سمیہ کو بیچنے یا آزاد کرنے پر تیار نہیں۔ اس کا ظلم سمیہ پر جاری ہے۔ سمیہ کو مارنا ابو جہل کا معمول ہے۔ ابو جہل اپنے سارے ظلم اور تشدد کے باوجود اپنی کنیز کو دین اسلام سے ہٹانے میں ناکام ہے۔ اس نے محسوس کیا ہے کہ سمیہ اپنا دین نہیں چھوڑے گی، تو مایوسی میں ابو جہل نے ایک بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سمیہ کو کعبے کے باہر لے آیا ہے، بھرے بازار میں سمیہ سے کہا ہے کہ اسلام چھوڑنے کا اعلان کرو۔ سمیہ نے ایک بار پھر انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل نے نیزہ سمیہ کو اس زور سے مارا ہے کہ وہ جان سے چلی گئی ہے۔ جان تو ہار دی، لیکن ایک کنیز بنی مخزوم کے رئیس سے جیت گئی ہے۔ جس حرم میں چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں، وہاں ابو جہل نے ایک جیتی جاگتی عورت کو قتل کر دیا ہے۔ افق پر ڈوبنے والا ستارہ کئی امکان روشن کر گیا ہے۔ سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ سمیہ کا شوہر یاسر اور بیٹا عمار بھی کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ سمیہ کے قتل کے بعد سرداروں نے مشورہ کر کے اعلان کروا دیا ہے، مکہ میں کسی غلام یا کنیز کو ابو بکر کے ہاتھ بیچنے پر پابندی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے شوق میں لوگ رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ عمر بن خطاب ابھی ایمان نہیں لائے اور اسلام کے مخالف ہیں۔ ان کی کنیز لبینہ رسول اللہ پر ایمان لے آئی ہیں۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق کنیز کا نام لطیفہ ہے۔ لبینہ ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ کی بہن ہے۔ عمر نے اپنی کنیز کے رسول اللہ پر ایمان لانے کے متعلق سنا تو کوڑا لے کر اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ عمر نے اپنی کنیز کو اس قدر مارا ہے کہ مار مار کر خود تھک گئے ہیں۔ اپنی کنیز سے کہا ہے، تمہیں مار مار کر تھک گیا ہوں، اب میں کچھ دیر آرام کر لوں، پھر دوبارہ تمہیں ماروں گا۔ ایک دن عمر بن خطاب کنیز کو مار رہے ہیں تو اس نے کہا ہے، عمر اگر تم ایمان نہ لائے تو میرا رب تمہیں بھی ایسا ہی عذاب دے گا۔ ابو بکر مکہ کے امیر لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ عمر کے پاس آئے اور کنیز کو عمر سے خرید لیا ہے۔ ابو بکر نے لبینہ کو آزاد کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے اسلام کے راستے پر اپنی زندگی گزار سکے۔ مکہ میں غزیہ نام کی ایک عورت رہتی ہے۔ اس کا پورا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم اور یہ ایک بدوی عورت ہے۔ عرب کے کسی صحرا سے آ کر مکہ میں آباد ہوئی ہے۔ بدوی عورتیں مردوں کی طرح دلیر ہوتی ہیں۔ ایک تو بدوی ہونے کی وجہ سے غزیہ دلیر، دوسرے یہ کہ غلام نہیں ہے۔ اسے اسلام کے سچا دین ہونے کا یقین جلد ہو گیا اور ایمان لے آئی ہے۔ اسے قریش کے لوگوں سے کوئی ڈر خوف نہیں۔ اب یہ مکہ میں کھلے عام اسلام کی دعوت دینے لگی ہے۔ مکہ کے لوگوں کو یہ کیسے منظور ہو؟ اگر کنیز ہوتی تو جان سے جاتی۔ انہوں نے غزیہ کو اغوا کیا، رسیوں سے باندھا اور مکہ سے باہر جانے والے قافلے میں کچاوے کے بغیر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر روانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے غزیہ کے لیے یہ سفر انتہائی مشکل بنانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ غزیہ کو بھیجنے سے پہلے انہوں نے اسے شہد کھلایا
तेज धूप में खड़ा रखा और पानी नहीं दिया ताकि इसे प्यास की शिद्दत महसूस हो। गजिया इस कदर तकलीफ में है कि इसकी आंखों और कानों ने काम करना छोड़ दिया है। मक्का वालों ने काफिले वालों से कहा है, इस औरत को खाना ना देना, ना ही पीने के लिए पानी। जब ये भूख प्यास से मर जाए तो सहरा में फेंक देना, इसे दरिंदे खा जाएंगे। इसका ऊंट भी तुम लोग ले जाना। गजिया अपनी कहानी यूं सुनाती है। बला की गर्मी थी, मुझे ना तो कोई पानी देता था ना ही खाना। सब लोग मेरे सामने पानी पीते और खाना खाते थे। मुझे मौत नजर आने लगी। 3 दिन और रातें सफर में गुजरी। मेरे लिए रात गुजारना मुश्किल थी। काफिले वालों में से जो मुझे देखता उसे यकीन हो जाता कि ये औरत सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। चौथी रात आई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं ठंडा पानी पी रही हूँ और मेरे होंठ पानी से भीग गए हैं। मैंने पानी पीना शुरू किया, यहाँ तक कि मेरी प्यास बुझ गई। सुबह हुई तो मैं ताज़ा दम थी। काफिले वाले इस ख्याल से मेरे करीब आए कि अब तक तो मैं मर चुकी होंगी, लेकिन उनको हैरत हुई कि मैं जिंदा थी और तरोताजा भी। मैंने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया जिसमें मुझे पानी पिलाया गया था। मेरे लिए ये ख्वाब से ज्यादा हकीकत थी। सहरा में पानी का मिलना काफिले वालों की अक्ल समझ से बाहर था। वो देख रहे थे कि मैं अभी भी ऊंट के साथ बंधी हूँ। पानी की मशकीज़ें मुझसे बहुत दूर हैं। फिर मुझे पानी कैसे मिल गया? मैंने उन्हें मक्का वालों का खुद से किया जाने वाला सलूक और उसकी तफसील बताई। काफिले वाले मेरी दास्तान सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने मेरे हाथ पांव खोलकर मुझे ऊंट पर सवार कराया, खाने पीने का सामान दिया और मुझे आजाद कर दिया। जुनैरा रूमिया नाम की एक कनीज इस्लाम ले आई है। इसके मुशरिक मालिक का ताल्लुक बनी मखजूम से है। इसके मालिक की जिंदगी तो गुजरती ही इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की दुश्मनी में है। मालिक ने इस कदर मारा कि जुनैरा की बीनाई खत्म हो गई है। जुनैरा के दिल की आंख अल्लाह के नूर से रोशन हो चुकी है। इसे बीनाई जाने की कुछ फिक्र न हुई। अबू बकर ने जुनैरा को खरीद कर आजाद कर दिया। एक दिन अबू जहल का जुनैरा से आमना सामना हुआ है। अबू जहल ने उसे तंजिया लहजे में कहा है, देखा, हमारे खुदाओं लात और उज्जा ने दीन छोड़ने पर तुम्हें अंधा कर दिया है। कहाँ है तुम्हारा खुदा जो तुम्हें इस मुसीबत से बचाए? जुनैरा ने जुर्रत और यकीन के साथ जवाब दिया है, हरगिज नहीं। लात और उज्जा ना तो फायदा पहुंचा सकते हैं ना कोई नुकसान। फैसले तो आसमानों और जमीन का मालिक करता है। मेरा रब हर चीज पर कुदरत रखता है। वो चाहे तो मेरी बीनाई लौटा दे। अल्लाह करीम को अपनी बंदी के यकीन पर प्यार आया है। सुबह सोकर उठी तो बीनाई वापस आ चुकी है। कुरैश ये देखकर कह रहे हैं, ये सब मोहम्मद के जादू का असर है। नादिया नाम की एक कनीज अपनी बेटी के साथ रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई है। ये दोनों वलीद बिन मुगीरा की कनीजें हैं। वलीद ने इन्हें बनी अब्दुद्दार की एक औरत के हाथ बेच दिया है। इनकी मालिकन इन्हें तरह तरह की अजियतें देती और कहती है, मैं कभी तुम्हें सताने और अजियतें देने से बाज नहीं आऊंगी। जिसने तुम लोगों को बेदीन किया है वो तुम्हें खरीद कर आजाद कर दे। एक दिन ये दोनों कनीजें अपनी मालिकन के लिए आटा पीसने जा रही हैं कि रास्ते ही में अबू बकर ने इन्हें खरीद कर आजाद कर दिया है। उम्मे उबैस बनी ज़हरा के एक खानदान में असवद बिन अब्दे यकूस की कनीज हैं। असवद इन पर हर वक्त जुल्म करता है। इन्हें इस कदर मारा जाता है कि इनके लिए उठना बैठना मुमकिन नहीं रहता। उम्मे उबैस का जुर्म इस्लाम कबूल करना है। उम्मे उबैस को भी अबू बकर ने खरीद कर आजाद कर दिया है। बिलाल हबशी की वालिदा का नाम हमामा है। ये सारा खानदान ही गुलाम है।
हमामा रसूलुल्लाह पर ईमान ले आई हैं। हमामा का मालिक भी जालिम है। इनका मालिक इनको हर तरह की अजियतें देता और इस्लाम छोड़ने के लिए इन पर दबाव डालता रहता है। ये नेक औरत अपने बेटे की तरह इस्लाम पर कायम है। अबू बकर ने इन्हें भी खरीद कर आजाद कर दिया है। गुलाम और कनीजें इस्लाम लाते रहे और अबू बकर अपनी हैसियत के मुताबिक इन्हें खरीद कर आजाद करते रहे। अबू जहल गरीब और बेबस लोगों को रसूलुल्लाह पर ईमान लाते देखकर बड़े तकब्बुर से कहता है, तुम इन गुलामों और लौंडियों को देखकर हैरान नहीं होते कि ये किस तरह मोहम्मद की पैरवी करते हैं? ये इतना भी नहीं सोचते कि मोहम्मद के दीन में कोई भलाई होती तो क्या ये अनपढ़ जाहिल गुलाम और कनीजें इसे कबूल करने में हमसे आगे होते? क्या हम आगे बढ़कर इस दीन को इनसे पहले कबूल न कर लेते? इस्लाम लाने वाले तमाम लोगों के साथ इसी तरह का सलूक किया जा रहा है। किसी से उसकी बीवी छीन ली गई है तो किसी औरत से उसका बच्चा। कई माँ बाप अपने बच्चों से महरूम कर दिए गए हैं। वही लोग जो पहले अपने कबीले वालों के लिए बहुत अच्छे और इज्जत वाले थे, ईमान लाते ही उनकी जिंदगियां अजाब बना दी गई हैं। ऐसे ही कई लोग मारे भी गए हैं। रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वालों ने सख्त तरीन जुल्म सहते हुए भी इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ा। वो इस बात पर मुतमईन है कि अल्लाह ने इन्हें ईमान की दौलत अता की है। ईमान लाने वालों पर जुल्म सितम कुछ दिन नहीं बल्कि कई साल तक जारी रहा। कुरैश मक्का की सारी कोशिशें जाया हुई और इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला गया। सबसे अहम बात यह है कि शुरू के सालों में अपने गुलामों, कनीजों और रिश्तेदारों पर जुल्म करने वाले बाद के दिनों में खुद भी ईमान ले आए। यही ईमान और ईमान लाने वालों की फतह है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इसके बाद खुबाब एक गुलाम है। ये लोहे के काम के कारीगर हैं।